السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا وعدہ کیا، بیعت کی۔ اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 چیزوں کا وعدہ کیا۔ ایک کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، دوسرا سال بعد اگر مجھ پہ زکوٰۃ لازمی ہوئی، فرض ہوئی تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور تیسرا یہ کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کو میں نفع پہنچاؤں گا۔ اب ایک دن یوں ہوا، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہنے لگے، میں نے سفر کرنا ہے اور مجھے ایک گھوڑے کی تلاش ہے، تم ایسا کرو بازار جا کر میرے لیے ایک اچھا سا گھوڑا خرید لاؤ۔ ان کے غلام بازار میں گئے، ایک گھوڑا خریدا اور 300 درہم کا وہ گھوڑا خرید کر لائے۔ جب 300 روپے کا 300 درہم کا وہ گھوڑا خرید کر لے آئے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گھوڑا اتنا اچھا ہے، صحت مند ہے اور قیمت بہت کم ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اس کے آقا کو بلا کر لاؤ، اس گھوڑے کا جو آقا ہے، جو مالک ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ آپ کے غلام گئے، گھوڑے کے مالک کو بلا کر لائے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ نے ان سے کہا کہ آپ کا گھوڑا بڑا صحت مند ہے، میں اسے 300 روپے کا نہیں بلکہ 400 درہم کا خریدنا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑے کے مالک نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں مجھے منظور ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر گزری، پھر آپ نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور اسے اچھی طرح ہاتھ لگا کے اوپر سواری کر کے پھر تھوڑا سا ایک دفعہ غور سے دیکھا، اور غور کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے گھوڑے کو پھر دیکھا ہے، یہ بڑا ہی صحت مند ہے اور بہت ہی اچھا ہے، 400 روپے بھی اس کے لیے کم ہیں، میں تمہیں 500 روپے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 500 دے دیں۔ پھر کرتے کرتے آپ نے بار بار قیمت بڑھائی، حتیٰ کہ آپ نے انہیں یعنی اس گھوڑے کے مالک کو 800 درہم دیے اور کہا کہ آپ کا گھوڑا اتنے کا ہی ہے، یہی قیمت مناسب ہے، اور آپ کا گھوڑا بڑا اعلیٰ قسم کا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو جو ہے وہ اس کے 800 درہم دوں گا۔ تو گھوڑے کے آقا نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ تو انہوں نے 800 درہم دیے، انہوں نے پیسے لیے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب غلام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا سیدی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے گھوڑا تو 300 درہم کا خرید لیا تھا، ہماری بات پکی ہو چکی تھی، میں اسے پیسے دے کے گھوڑا خرید لایا تھا، اب دوبارہ 500 روپیہ مزید اضافہ کر کے 300 کے بجائے 800 درہم کا یہ گھوڑا خریدنا یہ کیوں تھا؟ آپ نے 500 روپے کا نقصان کیوں کر دیا؟ تو حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، اے میرے غلام، میں نے یہ نقصان کا سودا نہیں کیا، میں نے یہ نفع کا سودا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے، میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر یہ وعدہ لیا تھا، میں نے یہ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا، اور میں نے جب یہ دیکھا کہ گھوڑا اعلیٰ قسم کا ہے، طاقت اور توانا ہے، اور میں اس کے 300 درہم دے رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری میں نہیں کر رہا بلکہ اس وعدے کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے اس گھوڑے کی قیمت میں نے بڑھائی
اور اس کی جو مناسب قیمت تھی وہ میں نے اس کو دی اور دے کے جو ہے یہاں سے اس کو رخصت کر دیا۔ اب میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ لیا تھا میں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ تو یہ تو تھے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اے میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے بھی روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پہ یہ بیعت کی ہے کہ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، کبھی بھی اسلام سے لوٹ کر کفر کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کریں گے، کبھی بھی اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں پہ کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوں گے، اور جہاں پہ اللہ نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں پہ کبھی ہم حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہم نے روحانی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کر رکھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کر کے اس کی پاسداری کی، اس کو وفا کیا، ہم بھی اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو روحانی وعدہ کر چکے ہیں ہم بھی اس کو پورا کریں، مکمل کریں، اس میں جو ہے وہ کمی نہ دکھائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔